لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے
عاجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صلوا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، خطاب کا موضوع ہے بارگاہ رسالت میں حاضری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر آپ کے امتی گناہ کر بیٹھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ دوسری شرط یہ ہے فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، آپ کے پاس حاضر ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ تیسری شرط یہ ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہگاروں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ارشاد فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب یہ تین باتیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ضرور 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 اس کی توبہ قبول کرے گا اور اس پر نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔
مہینہ جس کا پہلا عشرہ جاری ہے، پہلی دہائی اس کی جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد کیا بات ہے، کیا ہے کون سے مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہر لمحہ ہر آن اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے اور رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم سے گناہ سرزد ہو جائے، اللہ رسول کی نافرمانی سرزد ہو جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ایک شخص مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، اس نے لوگوں سے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ دیہاتی شخص تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اس نے پوچھا اے قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک رہا۔ حاضر ہوا، قبر شریف کے ساتھ لپٹ گیا۔ قبر حجرہ مبارک میں تھی، حجرے کو تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ حجرے میں داخل ہوا، وہاں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم موجود تھے۔ قبر شریف کے ساتھ لپٹ گیا، رو رو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں۔ اللہ نے گناہ بخشوانے کے لیے قرآن مجید میں 3 طریقے بیان فرمائے۔ پہلا یہ کہ آپ کے پاس آ جائے، دوسرا یہ کہ اللہ سے بخشش طلب کرے، تیسرا یہ کہ آپ بھی میرے لیے بخشش طلب کریں۔ یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں، رو رو کر عرض کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے 2 شعر، کئی شعر کہے، 2 شعر جالی مبارک میں لکھے ہوئے۔ یا خیر من دفنت بالقاء عظمہ فطاب بطیبہ القاء والعظم۔ اے وہ ذات جس کے جسم پاک کو اس مٹی میں دفن کیا گیا ہے، آپ کے جسم پاک کی خوشبو سے پورا علاقہ مہک رہا ہے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ میری جان آپ کی قبر پہ قربان، اس قبر کے اندر عفت ہے، پاک دامنی ہے اور جود و سخا کا دریا جاری ہے۔ یا رسول اللہ میں گناہگار، میرا گناہ بخشوا دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اور رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا اور اللہ کے نبی کو اپنا شفیع اور سفارشی بنا رہا تھا۔ رو رہا ہے،
آپ فرماتے ہیں قبر شریف سے آواز آئی وَلُوذِيَ مِنَ الْقَبْرِ إِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ قبر شریف سے آواز آئی. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی فرماتے رونے والا تو نہ رو، اللہ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. میرے آقا کریم قیامت تک کے لیے رحیم ہیں اور رحمت ہیں، اور اللہ نے آپ کو دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی عطا فرمائی. اس لیے آج بھی اپنی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دو. رب کائنات یہ تمام مصیبتیں اور تمام پریشانیاں دور فرما دیں. مدینہ منورہ میں بارش کا سلسلہ رک گیا، کئی دن ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی. بارش خشک سالی ہے. مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں اس کو نقل کیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے. صحابہ عرض کیا بارش نہیں ہو رہی. کیا صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ جب بارش نہ ہو نماز استسقاء پڑھی جائے؟ کیوں بھئی؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ جب بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھی جائے؟ جانتے ہیں نماز استسقاء یہ سنت ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا جاؤ نماز استسقاء پڑھو. یہ نہیں فرمایا مسجد نبوی میں جا کے 2 رکعت نفل ادا کرے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ بڑی بہترین اور بڑی بے مثال بات کیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جس حجرے میں ہے اس حجرے مبارک کی چھت کو سوراخ کرو. آسمان جب قبر کی زیارت کرے گا تو بارش برسائے. سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا یہ تو شرک ہو گیا. آج کل شرک کی مشین چلی ہوئی ہے، اسی وجہ سے نحوست ہے. ہمارے ملک کے اندر یہ نحوست ہے، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں جی مرزائیوں کو کمیشن، اقلیتی کمیشن کا ممبر بنایا جائے. وہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں کہتے. اقلیت وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے. وہ آئین پاکستان جس نے ان کو کافر قرار دیا، اور جو آئین پاکستان کو نہ مانے وہ غدار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ تو غدار لوگ ہیں. پھر ان کو ممبر کیوں بنایا جا رہا ہے ہمیشہ؟ وہ نور الحق قادری صاحب نے اس کی تردید کی ہے کہ ہم ان کو کمیشن کا ممبر نہیں بنا رہے. ویسے بات ہو رہی تھی تو ہم مطالبہ کرتے ہیں جناب وزیر اعظم سے، آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اسلامی جمہوریہ، اور آپ نے جب حلف اٹھایا اس میں آپ نے یہ کہا کہ میں آئین پاکستان پر عمل کرنے کا پابند ہوں. آئین پاکستان نے ان کو کافر قرار دیا. یہ اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں. تو جو اپنے آپ کو کافر نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، اس کو اقلیتی کمیشن کا ممبر کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور کیف یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک نحوست ہے، اور ان منحوس باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. پہلے اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، پھر اور اللہ کے عذاب کو کیوں دعوت دی جا رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں جس حجرے میں سرکار کی قبر ہے
اس کی چھت میں سوراخ کرو، کتاب نوٹ کرو، مشکات شریف، کیا اس کا ایک چیپٹر ہے باب الکرامات، اس میں یہ حدیث ہے۔ تو چنانچہ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہ عمل کیا۔ جب انہوں نے چھت میں سوراخ کیا تو موسلادھار بارش برسنی شروع ہو گئی، پورے مدینے میں جل تھل ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا جب ہمیں کسی قسم کی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرو، روزہ نہ بند کرو، نہ بند کرو، مسجد نبوی نہ بند کرو، کھول دو، لوگ دیوانے وہاں جائیں، عرض کرے یا رسول اللہ ہم گناہگار ہیں، کرم فرمائے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اس وبا کو دور فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔